حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالی سورہ مریم میں فرماتے ہیں، اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ ابا، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا ہے، آپ میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلاؤں گا۔ ابا، آپ شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب آ پکڑے گا تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے۔ آزر نے کہا، ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ ابراہیم نے اپنے ابا کو سلام کہا اور فرمایا، میں آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں میں ان سے کنارہ کرتا ہوں، اور میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے ان سے وہ الگ ہو گئے، تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا، اور ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کیں اور ان کا ذکر جمیل بلند فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الصفات میں فرماتا ہے، اور جب ابراہیم بت خانے میں ان کے بتوں سے متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تمہارے سامنے اتنا کھانا رکھا ہے، تم کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر ابراہیم نے داہنے ہاتھوں سے ان بتوں کو مارنا اور توڑنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتا ہے، اور ابراہیم نے کہا، خدا کی قسم، جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔ پھر انہوں نے ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا اور ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ جب لوگوں نے آ کر اپنے بت خانے کا منظر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے؟ یہ تو کوئی ظالم ہی ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک جوان شخص کو ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بولے، اس کو بلا کر لاؤ۔ جب لوگ ابراہیم کو وہاں پر بلا کر لائے اور ان سے پوچھا، اے ابراہیم، یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا، یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، آپ اسے بڑے بت سے پوچھئے اگر یہ بولتا ہے۔ انہوں نے کہا، ابراہیم، تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم نے کہا، تو تم اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کو کیوں پوچھتے ہو جو بول بھی نہیں سکتے اور نہ ہی تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ لعنت ہے تم پر جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وہ لوگ آپس میں بات کرنے لگے، اگر تمہیں ابراہیم سے اپنے معبودوں کا انتقام لینا ہے تو اس کو دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو اور اپنے معبود کی مدد کرو۔ پھر ان لوگوں نے میدان میں چار دیواری کے اندر خوب آگ جلائی۔ جب آگ دہکنے لگی تو ان لوگوں نے ابراہیم کو اس دہکتی آگ میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے حکم دیا، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ ان لوگوں نے ابراہیم کا برا تو چاہا، مگر ہم نے انہی لوگوں کو نقصان میں ڈال دیا اور ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا کر نکال دیا جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، اور جب ہم نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ اللہ نے فرمایا، میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا، پروردگار، میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، اور جب ابراہیم نے پروردگار سے کہا، اے پروردگار، مجھے دکھا کہ تو کس طرح مردے کو زندہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا، کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔ اللہ نے فرمایا، 4 پرندے پکڑ کر اپنے پاس منگا لو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ان کا ہر ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑی پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑ کر چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، بھلا تم نے اس شخص یعنی نمرود کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی، ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا، میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکال دیجیے۔ یہ سن کر کافر نمرود حیران رہ گیا، اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جب ابراہیم نے پروردگار سے کہا، مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو، تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، بیٹا اسماعیل، میں خواب میں دیکھتا ہوں گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، ابا، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بلا شبہ یہ سرائی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، اللہ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہاں کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے، ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کو ماننے والے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے، اور وہ مشرکوں میں نہ تھے۔ اور ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے، اور جو کتاب موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملی، سب پر ایمان لائے۔ ہم پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم اس خدائے واحد کے فرما بردار ہیں۔ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت اور جہاں کے لیے موجب ہدایت۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، جن میں ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہو، اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہیں کرے گا تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار، اس شہر کو امن کا شہر بنا اور اس شہر میں رہنے والوں میں سے جو اللہ پر ایمان لائے ان کے کھانے کے لیے میوے عطا فرما۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بنانا، اور پروردگار ہمیں طریقہ عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ الشعراء میں فرماتا ہے، اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنے باپ آزر اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں۔ ابراہیم نے کہا، جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا، کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوجتے رہے ہو، تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی، وہ سب میرے دشمن ہیں، مگر خدائے رب العالمین میرا دوست ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے، اور وہی مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور میں اسی سے امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا۔ اے میرے پروردگار، مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر، اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک جاری کر، اور میرے باپ کو بخش دے کیونکہ وہ گمراہوں میں سے ہے۔ اور جس دن لوگ کھڑے کیے جائیں گے تو مجھے رسوا نہ کیجیے، اس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے گا اور نہ ہی بیٹے کچھ فائدہ دیں گے۔ ہاں، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پاک دل لے کر آئے اور وہ بچ جائے گا، اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا، جن کو تم پوجتے تھے وہ کہاں ہیں؟ یعنی جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے تھے، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں؟ تو وہ یعنی بت اور بت پرست اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔